ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर बात करने को तैयार। नामजद वजीर खारजा मनसब संभालने के बाद बात करेंगे। ट्रंप के नामजद एलिची का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा, कहा चाहते हैं साबिक वजीर आजम को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई पर ट्रंप जैसे ही इल्जामात हैं। ट्रंप के पहले दौरे इख्तदार में उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। अमरीका की मिसाइल प्रोग्राम समेत अंदरूनी मसाइल पर बयानबाजी नाकाबिले कबूल है। जेलों में मासूम लोगों की मौजूदगी पर आपकी इंसानियत की धरती। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का बरतानिया यूरोपीय यूनियन अमरीका से सवाल, कहा हाफिज सिद्दीकी के मामले पर इंसानियत कहाँ थी? पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, यह हमारा अंदरूनी मामला है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस तरह के बयानात से बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। गवर्नर सिंध ने अमरीकी नामजद एलची का बयान गलत करार दे दिया। किसी को कोई हक नहीं पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत करे। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी की निजात के लिए मुहिम चला रहे हैं। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मीडिया पर सरगर्म इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, बोले मुहिम से साफ जाहिर है बानी पीटीआई इसराइली असासा हैं। सब पर वाज़ेह होना चाहिए, पाकिस्तानी कौम अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी पहली और आखिरी तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। बानी की रिहाई मुल्की अदालतों के जरिए होगी। पीटीआई किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिचर्ड कर्नेल के बयान का खैर मकदम। बैरिस्टर गौर ने कहा किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। इन तमाम अफराद को शुक्रिया अदा करते हैं जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशा हैं। हमें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत नहीं चाहिए। हम आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। शेर अफसर मरवत का रिचर्ड कर्नेल के बयान पर रद्द अमल, अमरीका की नई इंतजामिया का अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है। पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर अभी तक कोई रस्मी बयान जारी नहीं किया गया। पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। ऐसे बयान से पाकिस्तान की सालमियत मुतासिर होती है। फौजी अदालतों की कार्रवाई आलमी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इंटरनेशनल पार्टनर को यकीन दहानी कराएंगे। बानी पीटीआई अपने दौर में मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ज़ाइल बयान करते थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स पर सियासत कर रही है। फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। मुज़ाकराती कमेटी बाइख्तियार है, लेकिन फैसले बानी पीटीआई ने करने हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि बानी पीटीआई से मुशावरत के बगैर मुज़ाकरात बेमानी रहेंगे। मुज़ाकरात में पहला मुतालबा बानी पीटीआई से मुनासिब माहौल में मुलाकात है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा कुवैत, वली अहद वज़ीर दिफा और आला हुक्काम से मुलाकातें। दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी तावन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। कुवैत के चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोका में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 13 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके से दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म। वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 13 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज के निडर नौजवानों पर फख्र है। इंसानियत दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के सदेबाब तक जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को शाबाश। पाकिस्तानी अवाम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हल। एक नया ऑर्डिनेंस लाने पर गौर।
ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم اور وزارت قانون میں مشاورت جاری۔ مشاورتی عمل مکمل ہونے پر صدر مملکت مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس جاری کریں گے۔ ہر پاکستانی کی جو حالت ہوتی ہے اسے جمع کرتے ہیں تو قوم کی حالت بنتی ہے۔ کیا کسی پاکستان کی صورتحال بہتر ہوئی؟ سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل نے سوالات اٹھا دیے۔ مخالفین پر سخت تنقید، بولے پیپلز پارٹی نون لیگ میں ناکام حکمران ہیں۔ آج ہم قائد اعظم کے یوم پیدائش پر ان سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ ہم شہر میں پانی نہیں دے سکے، لاہور میں صاف ہوا نہیں دے سکے۔ حکمرانوں نے اپنی مراد میں 1000% اضافہ کیا، عوام کی زندگی عشیرن کر دی۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے اب تعلیم کا حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حالیہ میں کسان مزدور کنونشن سے خطاب، کہا جماعت اسلامی مظلوم لوگوں کی جماعت ہے، اقلیتوں کی حقوق کی محافظ جماعت ہے۔ IMF سرمایہ کاروں پر ٹیکس لگانے کی بات کرتا ہے، حکمران الٹا مزدور اور کسان پر ٹیکس لگاتے ہیں۔ نویں GHQ حملہ کیس کے 2 ملزمان کے اشتہارات جاری۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی نے دونوں ملزمان کو 24 جنوری تک پیش ہونے کا وقت دے دیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ملزمان پیش نہیں ہوئے تو اشتہاری قرار دے کر جائیدادیں ضبط کی جائیں۔ دونوں ملزمان GHQ حملہ کیس کے مقدمے میں مسلسل غیر حاضر ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بطور انتظامی جج سپریم کورٹ نے ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی، بھیجی گئی انتظامی فائلوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا وہ انتظامی جج کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور کو ایڈمنسٹریٹو جج سپریم کورٹ مقرر کیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی خلیجی شاہی خاندان کے رکن شیخ نہان بن مبارک ال نہیان سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت، تجارتی تعلقات میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال، متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے سماجی رابطوں میں فروغ پر اتفاق۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت میں بڑی پیشرفت، فروری میں جدہ میں پاکستان کی پہلی سنگل کنٹری نمائش منعقد ہوگی۔ وزیر تجارت جان کمال کی میڈیا سے گفتگو، کہا 133 پاکستانی کمپنیاں شرکت کریں گی۔ سرجیکل، ٹیکسٹائل، فوڈ، کنسٹرکشن، IT کے اسٹالز لگائے جائیں گے، کروڑوں لوگوں تک پاکستانی مصنوعات کی رسائی ممکن ہوگی۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، بابا قوم کا 148واں یوم پیدائش ملی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب، PMA کھاکول کے کیڈٹس نے فرائض کی ذمہ داری سنبھالی۔ بانی پاکستان کی خدمات پر بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، 4 صوبائی دارالحکومتوں میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے کیا گیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا بابا قوم کو خراج عقیدت۔ بابا قوم نے انتھک کوششوں سے آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا قائد ایک جمہوری اور خود کفیل پاکستان کا ویژن رکھتے تھے۔ قائد اعظم نے وہ کر دکھایا جس کو بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے قائد اعظم کے مونومنٹ کا افتتاح کر دیا۔ اس ملک کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے۔ مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا شہر کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہتر کیا جائے گا۔ سال 2025 میں مزید منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ قائد اعظم کے نقش قدم پر چل کر پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ ریاست بنائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام، قائد اعظم اتحاد، ایمان اور تنظیم کی بنیاد پر عظیم قوم کی تشکیل کے نظریے کے علمبردار ہیں۔ قائد اعظم کا خواب ایسا پاکستان ہے جہاں ہر شہری کو مساوات، انصاف اور ترقی کے یکساں مواقع میسر ہیں۔ قائد اعظم کی شخصیت سب کے لیے مشعل راہ اور رول ماڈل ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک ترقی کر سکتا ہے۔
ملک کا مثبت تشخیص اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کرتا نظر آ رہا ہے، کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کہنے کو ایک کھلاڑی بھی آیا تھا جو ملک کے ساتھ کھیل کر چلا گیا۔ دنیا میں ہم ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، ہمیں ملک میں اقلیتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسیحی برادری نے ہر شعبے میں اپنی خدمات کا انجام دی ہیں۔ مسیحی برادری کا پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس تقریب سے خطاب، کہا غزہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، غزہ میں جنگ بندی کے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ راولپنڈی میں سینٹ جوزف کیتھولک کیتھیڈرل چرچ میں کرسمس کی تقریبات کا آغاز، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خصوصی شرکت کی۔ مسیحی برادری کا تقریب میں شرکت پر آرمی چیف کا پرتپاک استقبال، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ آرمی چیف کا سماجی، اقتصادی اور قومی ترقی میں مسیحی برادری کے نمایاں کردار کا اعتراف۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملکی ترقی میں مسیحی برادری کا کردار قوم کے لیے قابل فخر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ویٹیکن سٹی کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کی سفیر کو کرسمس کی مبارکباد۔ پوپ فرانسس مسیحی برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا کہ پوپ فرانسس کی دنیا میں امن کے لیے کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری نے کرسمس جوش و خروش سے منایا۔ ملک بھر کے گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، ملکی سلامتی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ لاہور کے سینٹ لیوک چرچ میں 100 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا۔ حیدرآباد میں سینٹ فرانسس چرچ میں بھی خصوصی عبادات، مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ سکر کے گرجا گھروں میں کیک کاٹے گئے۔ کرسمس کے موقع پر ملک کے بیشتر علاقوں میں سیکورٹی کے سخت انتظامات۔ پارا شرحان میں راستوں کی بندش کے خلاف شہریوں کا دھرنا 7ویں روز میں جاری۔ شہری خوراک علاج سے محروم، علاج کی سہولت نہ ملنے پر 100 سے زائد بچے دم توڑ چکے۔ مجلس وحدت المسلمین کا کراچی نمائش رنگی، لاہور پریس کلب پر بھی دھرنا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا پارا چنار روڈ کے لیے اسپیشل پولیس فورس کی قیام کی منظوری دی ہے۔ ملک کے طول و عرض میں سردی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ شمالی بلوچستان میں شدید سردی سے ندی نالوں، پائپ لائنوں میں پانی جم گیا۔ خون جماتی سردی کی وجہ سے زیارت، کوئٹہ، قلات میں گیس پریشر میں کمی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں بھی سرد ہواؤں کے باعث ٹھنڈ بڑھ گئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ قازقستان میں آذربائیجان کا طیارہ گر کر تباہ، ہلاکتوں کی تعداد 35 ہوگی۔ 32 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ طیارے میں 62 افراد سوار تھے، عملے کے 5 افراد بھی موجود تھے۔ طیارے میں موجود بلیک باکس کی تلاش جاری اور تحقیقات کے مطابق پرندہ ٹکرانے کے باعث طیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی۔ حکام کے مطابق آذربائیجان لائنز کا طیارہ باکو سے روس جا رہا تھا۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم اور بربریت میں کمی نہ آ سکی، 24 گھنٹوں میں مزید 27 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں 10 افراد شہید ہو گئے۔ ایران کا حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا عندیہ۔ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اعتراف کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید نے سیکریٹری جنرل UN کو خط لکھ دیا، کہا ایران اسرائیل پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ICC نے ون ڈے فارمیٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی، بابر اعظم کی بادشاہت برقرار، شاہین کی تنزلی، سائم ایوب کی جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار کارکردگی، 57 درجے کی بڑی چھلانگ کے بعد 24ویں نمبر پر آ گئے۔ بابر اعظم کی 795 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن برقرار۔ اور ون ڈے کے بعد ٹیسٹ سیریز کا امتحان، قومی کھلاڑیوں کی افریقہ میں جم کر پریکٹس، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں جاری۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلے ٹیسٹ آج کھیلا جائے گا۔ محمد عباس کی 3 سال بعد ٹیسٹ میں واپسی، ٹیم میں کپتان شان مسعود، سائم ایوب، بابر اعظم، کامران غلام شامل، محمد رضوان، سعود شکیل، سلمان علی آغا
اور عامر جمال بھی ٹیم کا حصہ ہوں۔